السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ سورہ قصص 20واں پارہ، سورۃ القصص کی آیت نمبر 23 اور 24 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، نبوت ابھی نہیں ملی تھی، قبطی اور بنی اسرائیل ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو صلح کرانے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے قبطی کو ایک گھوسا مار دیا، کیونکہ قبطی جو تھا فرعون کے آدمی میں سے، وہ ظلم ڈھا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا لگایا، جس کے نتیجے میں وہ آدمی مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر جان کا خطرہ تھا اور ابھی نبوت نہیں دی گئی تھی، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے بھاگ گئے، جان بچانے کے لیے مدین چلے آئے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر آئے، جہاں وہ لوگ پانی پیتے تھے چشمے کے پاس، وہاں مصر سے پہنچے، وجد علیہ امة من الناس یسقون، تو وہاں پہ دیکھا کہ لوگ پانی پی رہے ہیں، اپنے برتنوں میں پانی بھر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ پانی پینے کے لیے یا پانی لانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے اور اپنے بڑے بڑے برتنوں میں کنویں سے، چشمے سے نکال کر کے، بھر کر کے اپنے گھر لاتے تھے۔ پہلے بورنگ کا اور یہ مشین کا سسٹم نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دیکھا وہاں پر کہ گھاٹ پر لوگ پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور برتنوں میں بھر بھر کر کے لا رہے ہیں، وہاں بھیڑ تھی۔ اسی درمیان آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ دو خاتون ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ عورتیں کنارے تھیں، بیچ میں گھاٹ پر مرد لوگ تھے، وہ پانی پی رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، بھر رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ لیکن یہ دو عورتیں تھیں جو کنارے سائڈ میں کھڑی تھیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ وجد من دونهم امرأتین تذودان، وہاں پر دو عورتوں کو پایا، دو خواتین کو پایا جو اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، یعنی وہ عورت ہے کنارے ہے۔ یہ نہیں کہ مردوں میں بھیڑ جائے اور دونوں مل جل کر کے پانی پینے پلانے کا کام شروع کرو، نہیں، وہ دونوں عورتیں پاک باز تھیں، وہ دونوں کنارے کھڑی تھیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اور چونکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ دونوں عورتیں باہر کیوں نکلی تھیں، ظاہر ہے کہ عورتوں کا ٹھکانہ، عورتوں کے رہنے کی جگہ اس کا گھر ہے،
گھر سے باہر عورت نہیں جائے گی، گھر سے باہر عورت نہیں نکلے گی۔ بہت ایمرجنسی کیس ہو، بہت اہم چیز ہو، یا جو بہت بنیادی اور ضروری لازمی والی چیز ہو تو اس کے لیے خاتون گھر سے باہر نکلے گی، لیکن عام طور پر عورت کو اصل میں گھر رہنا ہے۔ تو ان دو خاتون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قال ما خطبکما، کیا بات ہے، تم دونوں یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان دونوں عورتوں نے کہا، لڑکیوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پیتے ہیں، پانی نہیں لے جاتے ہیں جب تک کہ یہ قافلہ یعنی مردوں کا قافلہ یہاں سے ختم نہ ہو جائے۔ جب یہ لوگ چلے جائیں گے، جب ان کی بھیڑ ختم ہو جائے گی، تب ہم وہاں پہ پہنچیں گے اور پانی پئیں گے اور بھریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ اشارہ تھا کہ ہم مردوں کے بیچ میں جا کر کے گھس کر کے مزاحمت کر کے مردوں سے کندھا ملا کر کے ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے رہیں گے، جب یہ بھیڑ ختم ہو جائے گی تب ہم لوگ جائیں گے وہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، یعنی یہ اشارہ بتلا رہے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ ہم پاک باز خاتون ہیں، گھر سے نکلنا ہم کو یہ شوق نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ یہاں تک آ نہیں سکتے، سامان کا لوڈ اٹھا نہیں سکتے، اس لیے ہم گھر سے باہر نکلے۔ فسقا لهما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نبوت نہیں ملی تھی، دیکھ کر کے رحم پیدا ہوا۔ فسقا لهما، آگے بڑھ کر کے ان دونوں لڑکیوں کے لیے پانی بھر کر کے دے دیا۔ یہ خدمت تھی، یہ نیکی تھی، یہ سوشل ورک تھا۔ ثم سقا فسقا لهما ثم تولى الى الظل، اس نیکی کے بعد آپ سائے کی طرف آئے، ثم تولى الى الظل، لیکن موسیٰ علیہ السلام سائے کے پاس آئے اور کیا دعا کی؟ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اے میرے رب، تو جو بھی انعام نازل کر، تو جو بھی نعمت عطا کر اس وقت، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو بھی خیر میرے اوپر نازل کر، جو بھی بھلائی انعام اکرام تو مجھے نعمت عطا کر، میں اس کا محتاج ہوں۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے شہر میں آئے، نہ ان کی کوئی رشتہ داری تھی، نہ ان کی کہیں شادی ہوئی تھی، اور نہ ان کا کوئی کاروبار تھا، نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا، کچھ نہیں تھا، مائنس میں تھے، ابھی نبوت نہیں دی گئی ہے۔ اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین، تو جو بھی خیر نازل کر، جو بھی انعام اکرام تو مجھے عطا کر، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ صرف ایک دعا کی، کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ خاندان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ وہاں کاروبار ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ جان بچا کر کے بھاگ کر کے نکلے تھے مصر سے اور مدین پہنچے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے انتظام کیا؟ صرف ایک دعا کی، اور یہ نیکی کرنے کے بعد اور یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، کچھ ہی لمحوں میں وہی خاتون جو پانی پینے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے وہاں گھاٹ پر آئی تھی، وہی موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب یہ گھر کا انتظام ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو لڑکی کے ابو تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ شادی کا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں کوئی شادی کا مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، شادی ہو گئی۔ 10 سال تک انہوں نے وہاں بکریاں چرائی، 10 سال تک وہاں پہ انہوں نے اجرت کی، کام کیا، نوکری لگ گئی۔ تو رہنے کا انتظام اللہ نے کیا، کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، کاروبار کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، شادی کا انتظام وہاں اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔
وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین سے دعا۔ کتنے نادان ہیں وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، والعیاذ باللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، ہم کیسے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے؟ کیا فائدہ؟ یہ کفر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو اگر آدمی اللہ رب العالمین سے اخلاص کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خاتون کا اصل ٹھکانہ، عورت کا اصل گھر، اس کا ٹھکانہ گھر میں ہے، گھر سے اس کا باہر نکلنا یہ فتنے کا سامان ہے۔ بہت ایمرجنسی ہو، بہت مجبوری ہو، بہت ضروری ہو، تب جا کر کے اس کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ آج کی ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اس معاملے میں بڑی کوتاہی کے شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔